کوئی خواہش ایسی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو، بڑی خواہش ہو؟ خواہشیں تو بہرحال غالب نے صحیح کہا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہر خواہش پہ دم نکلے. یہ تو یقیناً خواہشات بہت ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ اب شاید عمر کا بھی وہ مرحلہ شروع ہونے چلا ہے. یہ محسوس ہوتا ہے کہ خواہشات کم از کم دنیا کے حوالے سے سمٹتی جا رہی ہیں، وہ کوئی زیادہ باقی نہیں ہے. دینی حوالے سے خواہشات ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لے، اچھا علم نصیب کر دے، کچھ اس طرح کی کچھ چیزیں یقیناً دل میں ہمیشہ یہ خیالات موجزن رہتے ہیں. کتابوں سے آپ کو شغف رہا؟ کوئی پسندیدہ کتاب یا آج کل کوئی زیر مطالعہ جو ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتے ہوں؟ اس کی بھی ایک بڑی طویل فہرست ہے، کسی ایک کتاب کا نام لینا بڑا دشوار ہے. ہر میدان میں مختلف کتابیں، ہم دینی تعلیم حاصل کی تو اس کے مختلف شعبے تھے، 8 10 12 مضامین، اس میں سے ہر مضمون کی کا ایک اپنا وہ مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ اپیل کیا اور جس قسم کی کتابوں سے سب سے زیادہ شغف رہا وہ سوانح عمریاں تھی. اچھا. اور بڑے لوگوں کی سوانح عمریاں اور ان کی خود نوشت آپ بیتیاں یہ بڑی مقدار میں پڑھیں، اور اب خیال یہ آتا ہے شاید اردو میں لکھی گئی کم از کم بہت کم سوانح عمریاں ایسی ہوں گی جو نظر سے نہ گزری ہوں. اس میں پھر بہت سے لوگوں کی چیزیں دیکھی. ادیبوں میں قدرت اللہ شہاب کی مشہور کتاب شہاب نامہ ایک زمانے تک بہت بچپن سے پڑھنی شروع کی اور آج تک چھوٹی نہیں. اب بھی کبھی اٹھا لیں تو ایک نیا لطف آتا ہے. بارہا وہ ایک تازگی اور اس کے اسرار و رموز جو ہیں وہ کھلتے رہتے ہیں انسان کے اوپر. جی بالکل. علماء کی سوانح عمریوں میں سے مولانا منظور نعمانی صاحب ایک ہندوستانی عالم ہیں، ان کی ایک بڑی اچھی کتاب تحدیث نعمت کے نام سے ان کی ایک سوانح عمری ہے، وہ پڑھی. مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب کی سوانح عمری 5 6 جلدوں کے اندر کاروان زندگی کے نام سے ہے، وہ بڑے شوق سے پڑھی. اس طرح ایک لمبی فہرست ہے، لیکن یہ مضمون خصوصیت کے ساتھ ہمیشہ تو یہ پروگرام بھی کچھ ایسی ہی صورت کا ہے. اچھا. کہ آپ چونکہ اس کو پسند کرتے ہیں کتاب کو، اس لیے خود نوشت جو ہے کہ اس سے آپ سیکھنے کو لیتے ہیں. یہاں پر بھی ہم شخصیات کو بلاتے ہیں کہ ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں، ناظرین ان سے کچھ سیکھ سکیں، ان سے کچھ کامیابی کے راز جان سکیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، الحمدللہ آپ بہت اچھے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں. بہت شکریہ. میں صرف اپنی ایک رائے شامل کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم اپنے بچوں کے لیے یہ تو دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا سائنٹسٹ، اچھا انجینئر، اچھا ڈاکٹر بن جائے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس کو اچھا مسلمان نہیں بناتے. وہ نماز پڑھتا ہے لیکن کیوں پڑھتا ہے اسے یہ نہیں پتا ہوتا. تو اس بارے میں بھی میرا خیال ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جس طرح سے دنیاوی تعلیم کی طرف ان کی توجہ دلاتے ہیں، اسی طرح سے دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ دلانی چاہیے. آج کا بچہ مسلمان شاید صرف مسلمان کے نام یا ایک لیبل اس کے سر پر ہے، وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے. وہ اس تسلیم کو نہیں سمجھتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیمات ہمیں دی ہیں. صحیح. تو اس بارے میں بس میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے بچے جس طرح سے اچھا اپنے کیریئر کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچیں. صحیح. ہمارے یہاں تو والدین اب دنیاوی تعلیم کے لیے بھی وقت نہیں دے پاتے بچوں کے لیے، تو دینی تعلیم کے لیے تو بہت اکثر ایسا ہی ہے. مصروفیت کا جو چیزیں ہیں، مصروفیت عذاب کی شکل میں نازل ہوئی ہے اور اس نے باپ کو اپنی جگہ مصروف کیا. لیکن یہ والدین کو یاد رکھنا چاہیے بہرحال کہ اگر انہوں نے اپنے بچوں کے بچپن کی حفاظت نہیں کی تو یہ بچے پھر اپنے والدین کے بڑھاپے کی حفاظت نہیں کرتے. بہت اچھی بات. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام